اپنے سازی گرامی کی بارگاہ میں سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، تو یہ ان کی طرف سے جو سبق سنیں گے اور اس میں جو بھی کمی پیشی ہوگی تو رہنمائی بھی فرمائیں گے، اور یہ میرے لیے مزید میری گفتگو میں نکھار پیدا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ارشاد رب غفور فرماتا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، اے نبی یہ جو کہتے ہیں کافر کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ جو کافر کہتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، بڑی ہی مزیدار باتیں ہیں۔ حضور سرور کائنات کے میلاد کی محفل میں آئے ہیں اور ساتھ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی 11ویں کے سلسلے میں بھی آپ تشریف لائے ہیں۔ ہم نے فلیکس پہ 2 ٹائٹل دیے تھے، اسی حوالے سے چند باتیں میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی، سورۃ الرعد کی آخری آیت فرمایا، اے محبوب یہ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، محبوب یہ جو تیرے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے۔ بولیے یار سبحان اللہ، یہ کتنا میٹھا جملہ ہے، کتنا پیارا جملہ ہے۔ اب دیکھیں نا، سچا بندہ ہو تو اس کی سچائی کو نہ مانا جائے تو اس کا دل پریشان ہو جاتا ہے۔ امیر بندہ ہو، امانت داری کو نہ مانا جائے پریشان ہو جاتا ہے۔ مسجد کا امام ہو، امامت نہ مانی جائے بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس بندے کو دین کی صداقت پہ جب کوئی نہ مانے تو اس کو کوئی کہے کہ حضرت آپ سچے ہیں، میں مانتا ہوں آپ سچے ہیں، اس کا دل جو ہے خوش ہو جاتا ہے، پریشانی مٹ جاتی ہے۔ امام صاحب کے ساتھ اگر 10 نمازی مخالف ہیں، ایک نمازی کہہ دیتا ہے امام صاحب آپ فکر نہ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں، تو امام کا غم مٹ جاتا ہے، پریشانی مٹ جاتی ہے۔ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسالت کا پیغام دے رہے ہیں، لوگوں کو اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، رب کی توحید کی طرف بلا رہے ہیں، صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو یہ کافر کہہ رہے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، تو میرے رب نے بڑا میٹھا جملہ ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے نبی، یہ جو تمہیں کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں، یہ رسول نہیں مانتے تو نہ مانے، ان کے رسول نہ ماننے سے آپ کی رسالت میں فرق تو نہیں آئے گا۔ اب رب غفور نے آپ کو رسالت میں باکمال رتبہ عطا فرمایا۔ بولیے ذرا سبحان اللہ۔ فرمایا یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، اب نہ یہ کافر نہیں مانتے تو نہ مانے، ہم رب ہو کر گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بولے آپ اللہ کے، فرمایا ماننے کافر نہ ماننے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور شان والے رسول ہیں، اور باکمال شان پائی حضور سرور کائنات نے اپنے اللہ کی بارگاہ سے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جابر یہ حدیث مبارکہ روایت کرنے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں واپس آ رہے تھے، ایک باغ سے ہمارا گزر ہوا، جس باغ میں ایک سرکش اونٹ تھا، جب بھی اس باغ میں کوئی بندہ جاتا تو اونٹ اس بندے پہ حملہ کرتا، معاملہ ہو چکا تھا، سرکش ہو چکا تھا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ، کہ جو بھی اس باغ کے قریب سے گزرتا یا اس باغ میں جاتا تو وہ اونٹ حملہ کر دیتا۔ جب حضور سرور کائنات کا اس باغ کے قریب سے گزر ہوا، حضور سرور کائنات کو خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ باغ ہے، اس باغ میں ایک اونٹ ہے جو اونٹ بندوں پہ حملہ کر دیتا ہے، سرکش ہو چکا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور ذرا احتیاط سے، صحابہ نے تو خبر دی کہ یہاں اونٹ حملہ کرتا ہے، حضور سرور کائنات نے جب یہ خبر سنی تو حضور باغ میں چل دیا۔ بولے سبحان اللہ، اونچی بات سے بولے سبحان اللہ۔ حضور باغ میں گئے، حضور باغ میں جب داخل ہوئے، وہ اونٹ جو دیکھتے ہی حملہ کر دیتا تھا، کسی کو بھی باغ میں داخل ہوتے ہی اس میں حملہ کر دیتا تھا، یہاں میرے نبی باغ میں داخل ہوئے تو وہ سرکش اونٹ جو جان لیوے حملہ کر رہا ہے، جو انسانوں پہ حملہ کر رہا ہے، اب کسی کا دوست نہیں رہا، دشمن بن چکا ہے، کیونکہ سرکش ہو گیا ہے، معاملہ ہو چکا ہے۔
نبی رحمت گئے باغ میں، تو نبی رحمت نے جب باغ میں داخل ہوئے تو اس نے اونٹ نے جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنے ہونٹوں کو زمین سے مس کرتا ہوا، زمین سے رگڑتا ہوا اپنے ہونٹوں کو میرے نبی کے قدموں میں آ گیا۔ یوں کہہ دوں کہ وہ اونٹ جو پاگل ہو گیا تھا، سرکش تھا، وہ اپنے ہونٹوں کو نہیں بلکہ گردن کو جھکا کے حضور کے ادب میں حضور کی بارگاہ میں آ گیا، آیا حضور کی بارگاہ میں۔ میرے نبی نے فرمایا اس کی نکیل لاؤ، نبی رحمت نے اس کی نکیل منگوائی، اس کو نکیل ڈالی، مالک کو کہا اس کو پکڑ کے لے جاؤ۔ صحابہ نے دیکھا یہ سرکش اونٹ تھا، حملہ کر دیتا تھا۔ اب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے پاس آیا ہے، حضور سرور کائنات نے نکیل ڈالی ہے، اس نے حملہ بھی نہیں کیا، اس نے حضور سرور کائنات کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ نبی رحمت کے صحابہ جب یہ معاملہ دیکھے سوچ رہے تھے، حضور پھر ذہنوں کی باتیں بھی تو جانتے ہیں۔ میرے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ تم سوچ رہے ہو کہ اونٹ نے مجھ پہ حملہ کیوں نہیں کیا، تو میں جواب دیتا ہوں، یہ میرے نبی کے میٹھے جملے، یہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے پیارے لفظ، میرے نبی نے آج قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ پیغام دیا۔ فرمایا اے میرے صحابہ یہ سرکش اونٹ تھا، فرمایا یہ اونٹ جب مجھے دیکھا تو یہ جان گیا میں اللہ کا رسول ہوں، کیونکہ فرمایا زمین و آسمان میں کوئی ایسی شے نہیں جو مصطفیٰ سے واقف نہیں ہے، میں جسے مصطفیٰ کا تعارف نہ ہو کوئی ایسی شے نہیں ہے زمین و آسمان میں۔ اور کتنی حیرت کی بات ہے، سرکش اونٹ جانور میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے تو قدموں میں آ جاتا ہے، وہ کیسا سرکش انسان ہے کہ جو نبی کو رسول نہیں مانتا۔ اللہ نے کہا کہ رسول نہیں مانتے، رسول انکار کرتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، اور کتنا سرکش ہے وہ بھی انسان کہ جناب جو رسول تو مانتا ہے لیکن شان رسالت تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز نہیں جو مصطفیٰ سے واقف نہ ہو، آسمان میں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ جانتے ہیں میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اور پیران پیر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا، حضرت غوث پاک فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جو شان ہمارے نبی کو عطا فرمائی کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ بولیے یا سبحان اللہ۔ پیران پیر کی 11ویں کا مہینہ، غوث پاک کی 11ویں کا مہینہ، اور غوث پاک شان مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں سن لو، جو شان ہمارے نبی کو رب نے عطا فرمائی ہے اس سے پہلے ہمارے نبی سے پہلے کسی نبی کو رب نے عطا نہیں فرمائی۔ فرمایا جو معجزات اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائے ہیں سب سے اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ایسی شان اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عطا فرمائی۔ اور حضرت غوث پاک کی زبان سے ان کی شان سنی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں آپ ہوش بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، یہ نہیں صرف جناب والا پیر بن گئے، پیر نہیں، ساتھ عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، مدرس بھی تھے، امام الاولیاء ولیوں کے امام بھی تھے۔ اور ولیوں کے امام کیسے؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خواب کے والد کی خواب میں آئے اور خواب میں آ کے بشارت دی، فرمایا اے ابو صالح، آپ کے والد کا نام ابو صالح تھا، فرمایا ابو صالح اللہ نے جو تجھے بیٹا تھا فرمایا نا بیٹا یہ میرا جو ہے نا میرا بیٹا ہے، بولیے سبحان اللہ، فرمایا یہ میرا بیٹا ہے۔ اور آگے فرمایا یہ اللہ کا بھی محبوب ہے میرا بھی محبوب ہے۔ حضور سرور کائنات نے فرمایا اللہ کریم نے اس کو اولیاء میں ایسی شان عطا فرمائی ہے، ایسی شان عطا فرمائی ہے جیسی اللہ نے مجھے انبیاء میں عطا فرمائی۔ جیسا مقام میرا انبیاء میں ہے ویسا ہی مقام اس کا اولیاء میں ہے، اس لیے امام الانبیاء ہے، سارے رتبے ہیں لیکن خطیب بیان کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے بولتے نہیں۔ نبی حضرت غوث پاک فرماتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت تھا، نماز سے کچھ وقت پہلے
حضور سرور کائنات نے کرم فرمایا اپنی زیارت سے مجھے اپنی زیارت عطا فرمائی. غوث پاک فرماتے ہیں ظہر کی نماز سے کچھ وقت پہلے حضور سرور کائنات جلوہ گر ہوئے اور فرمایا بیٹے تقریر کیوں نہیں کرتے, خطاب کیوں نہیں کرتے لوگوں کو, واعظ کیوں نہیں کرتے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بغداد کے لوگ ہیں, فصیح زبان رکھنے والے ہیں, ان کو عربی زبان پہ بڑی وسعت ہے, بڑی فصیح کلام کرتے ہیں. میں اجمی ہوں, میں عربی زبان پہ کلام نہیں کر سکتا, میں اس لیے خطاب نہیں کرتا, یہ بڑے بڑے فصیح ہیں, ان کے سامنے میں خطاب کیسے کروں. تو حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے جب اپنے نانا جان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکلم علی الناس, اے میرے بیٹے لوگوں سے کلام کرو, لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ. یا نانا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلا سکتا, یہ عربی ہے, عرب جاننے والے, عربی زبان جاننے والے ہیں, مجھے عربی زبان میں فصاحت نہیں ہے. حضور سرور کائنات نے فرمایا اے میرے شہزادے منہ کھولو. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا, حضور سرور کائنات نے میرے منہ میں 7 بار اپنا لعاب دہن ڈالا, 7 بار اپنا لعاب دہن ڈالا. حضرت غوث فرماتے ہیں ادھر میرے نبی نے میرے منہ میں 7 بار لعاب دہن فرمایا ڈالا تو فرمایا میں نے پھر لوگوں کو خطاب فرمایا, پھر 70,000 کے مجمع نے میرا خطاب سماعت فرمایا, پھر اس 70,000 کے مجمع میں 400 علماء نے میرے خطاب کو نقل فرمایا, اور پھر فرماتے ہیں وہ اللہ کے نبی کا جو لعاب میرے منہ میں ڈالا گیا اور جو نبی نے ڈالا اس کی برکت یہ ہوئی, اس کا محض یہ ہوا, اس کی شان سے اللہ کریم نے مجھے جو شان عطا فرمائی, میرے بعد سے 5,000 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے, اور فرمایا 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جو حضور کے دامن سے دور ہو چکے تھے, جو ہدایت کے راستے بھٹک چکے تھے, جن کو اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے پھر گئے تھے, بھول گئے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ, فرمایا 1 لاکھ سے زیادہ بندوں کو میں نے بازو پکڑ کے دامن مصطفیٰ کے ساتھ جوڑ دیا. فرمایا جب میرے نبی نے لعاب دہن ڈالا تو اللہ رب العزت کی طرف سے کرم یہ ہوا, میں پہلے میں کتاب نہیں کرتا تھا, پھر میں نے جب کتاب فرمایا پھر 70,000 لوگ سننے کے لیے آئے, اور ان میں علماء بھی, ان میں فقہاء بھی, فقہاء بھی, محدثین بھی, مفسرین بھی, بڑے بڑے لوگ وہاں پہ کتاب سننے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ اللہ کریم کے پیارے نبی کی شان ہے کہ جسے عطا فرمائے. اور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو شان مصطفیٰ بھی بیان بتایا لوگوں کو. یہ ایک بات کر کے میں اجازت چاہوں گا, بتایا فرمایا کہ ہمارے نبی وہ ہیں کہ جو اپنی حیات طیبہ بھی, حیات ظاہری میں بھی اپنے غلاموں کی مدد فرمایا کرتے تھے, اور حضور آج اگر وصال فرما چکے ہیں ظاہری, آج بھی اگر کوئی غلام پکارے حضور آج بھی تشریف فرما ہو جاتے ہیں, حضور آج بھی مدد فرماتے ہیں, حضور آج بھی کرم فرماتے ہیں, حضور آج بھی اپنی رحمت کی چادر کے نیچے اپنی اونٹیوں کو جگہ عطا فرماتے. بلائے تو صحیح نا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرفتن دور ہے, احباب ذی وقار, ہر بندہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی آپ کو جال میں پھنسانے کے لیے بیٹھا ہے. کوئی کہہ دیتا ہے جی اللہ کے نبی کی یہ شان نہیں ہے, کوئی کہہ دیتا ہے جی اللہ کے صحابی کی یہ شان, اللہ کے نبی کے صحابی کی یہ شان نہیں ہے, اہل بیت کی شان یہ نہیں ہے, فلانی شان یہ نہیں ہے, ولی کو نہیں مان سکتے, فلانے کو نہیں مان سکتے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ ساری شانیں میرے رب کی شان ہے, یہ ساری شانیں میرے رب کی شان ہے. کسی نے دیکھا چاند کو ٹوٹتے ہوئے تو کہہ دیا جی یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ رب کی شان ہے. رب چاند کو توڑے, رب چاند کو جوڑے, رب جوڑ سکتا ہے, رب توڑ سکتا ہے, کوئی اور نہیں توڑ سکتا. کسی نے دیکھا پڑھا سنا تو یہ سورج کو جب واپس پلٹتے سنا تو کہہ دیا جی یہ بھی شان رب کی ہے, خدا کی شان ہے. مصطفیٰ کی ثابت کریں گے تو شرک ہو جائے گا. اگر ہم نے دیکھا, ہم نے پڑھا سنا, جب لعاب ہم نے ہڈیوں کو جوڑا, ہم نے سنا تو بعض سن کے کہنے لگے جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ہڈیے جوڑنا, ہڈیے بنانا, یہ شفائیں دینا یہ رب کا کام ہے, کسی اور کی طرف کریں گے تو شرک ہو جائے گا. جب یہ مشینیں چلانے والے شرک کی اور یہ لوگ جناب والا شان مصطفیٰ کو سن کے, شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر, پڑھ کر
تو یہ شان ربوبیت کو درمیان میں لے آئے، توحید کو لے آئے، یعنی نہیں اس سے توحید کو فرق آئے گا، اس سے توحید کو مسئلہ آئے گا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تم نے پڑھا چاند کا ٹوٹنا تو تم نے کہہ دیا یہ شان رب کی ہے، اگر کوئی اور کرے گا تو شرک ہو جائے گا۔ تم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات پڑھے تو تم نے کہا کہ یہ نہیں کر سکتے۔ اگر آج بھی غلام کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائے، تم کہتے ہو نہیں مانگ سکتے، رب ہی مدد کرنے والا ہے، رب ہی جو ہے سب کے لیے جو شفا عطا فرمانے والا ہے، کسی سے کیوں مانگتے ہو؟ تم نے پڑھا تو تمہیں اللہ کی نبی کی شان میں جب پڑھ کے تو تمہیں شرک نظر آیا۔ جب ہم نے دامن گوشت کو پکڑ کے ادب کا دامن پکڑ کے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دامن کو پکڑ کے جب سیرت مصطفیٰ کو پڑھا تو ہم نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا تو ہم نے شرک نہیں کہا، سورج کو پلٹتے دیکھا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا، حضور مدد فرماتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کہ حضور مدد نہیں فرما سکتے۔ حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ اپنے مریدین پہ، اپنے چاہنے والوں پہ نگاہ کرم فرماتے ہیں۔ ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ توحید پہ جو ہے حرف آ رہا ہے، یہ توحید میں کمی ہو رہی ہے، یہاں پہ شرک ہے۔ جب ہم نے یہ پڑھا تو ہمیں تو اللہ کی طرف سے توحید میں مزید مضبوطی آ گئی، توحید مزید کامل ہو گئی، اللہ پہ ایمان مزید کامل ہو گیا۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا تم نے نبی کی شان دیکھی تو توحید تمہیں کہا، تم نے کہہ دیا توحید کو مسئلہ ہے۔ ہم نے شان رسالت پڑھی تو ہماری زبان سے یہی جملہ نکلا کہ یا باری تعالیٰ یہ جو تیرے نبی ہیں اتنی شان والے ہیں، جن کو تو نے شانیں دے کر بھیجا ہے، جن کو تو نے طاقتیں دے کر بھیجا ہے، جن کو رسالت دے کے بھیجا ہے، جن کو نبوت دے کے بھیجا ہے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ زمین پہ بیٹھے تو وہ سورج کو واپس لے آتے ہیں، وہ زمین پہ اشارہ کریں تو چاند اور ٹکڑے کر دیتے ہیں، چاہے تو عرش معلیٰ کی سیر بھی کر لیتے ہیں۔ جن کو تو نے بھیجا ہے ان کی طاقت یہ ہے، غوث پاک چاہے تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، چاہے تو کوئی مدد مانگے تو مدد فرما لیتے ہیں۔ ہم ولیوں کی شان پڑھیں یا انبیاء کی شان پڑھیں، ہمیں یہی درس ملا، ہمیں یہی پیغام ملا کہ واہ رب تو نے کتنی شان پائی ہے، تیری شان کتنی ہے کہ جب تیرے بھیجے ہوئے جن کو تو نے طاقت دی، رسالت دی، نبوت دی، ولایت دی، یہ شانیں دی، وہ دنیا پہ اپنے یہاں پہ ایسے کمالات کا اظہار فرما رہے ہیں کہ جب چاہے جو چاہے تیری شان کے مطابق تیرے حکم سے کر دیتے ہیں۔ اگر یہ تیرا امتی، تیرا نبی، تیرا رسول، تیرا ولی یہ ساری شانیں پا سکتا ہے اور تجھ سے لے کے آ کے اتنی شانیں پائی ہیں تو اے میرے رب ہم پھر یہی مانیں، ہمارا تو پھر عقیدہ توحید پہ اور ایمان ہوا کہ جس رب نے رسولوں کو اتنی شان والا بنا کے بھیجا وہ خود کتنی شان والا ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حوصلہ۔ تو یہاں سے توحید سیکھی ہے کہ اے رب جن کو تو نے بھیجا ان کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے اور تیری طاقت کا اندازہ بندہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ساری یہ شانیں ہیں، شان نبوت ہو، شان رسالت ہو، شان ولایت ہو، یہ رب کی شانیں ہیں۔ جب ان کے اظہار دیکھتے ہیں تو مجھے رب کی ذات نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے